السلام علیکم دوستو. اللہ جل شانہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ 342 CRPC کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں اگر کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل یا ایسی کوئی ریکوری یا کوئی ایسا ایویڈنس جو ایکیوز کے خلاف آئی ہے, اگر ہیز ناٹ بین پٹ ٹو ایکیوزڈ in the statement under section 342 CRPC, then what is the value and what is the case status will be. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں 342 اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پراسیکیوشن کی ایویڈنس کلوز ہو جاتی, اس کے بعد یعنی اسٹارٹ میں چارج فریم ہوتا ہے, پھر پراسیکیوشن کی ایویڈنس سب چلتی ہے, پھر اس کے بعد 342 کی یعنی اسٹیٹمنٹ آف ایکیوزڈ ریکارڈ کی جاتی ہے. تو جو 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے, اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا کوشچن پٹ کیے جاتے ہیں. تو میری جو یہاں پہ اعلیٰ عدالتوں کی جو کیس لا ہیں اس کے مطابق, اور جو یعنی سپریم کورٹ کی کیس لا بھی ہیں, ڈیسیژن ہیں, ججمنٹ ہیں, ان کے مطابق, اور جو 342 کی ریکوائرمنٹ ہے CRPC کے مطابق کہ بھی کون کون سے کوشچن پٹ کرنے چاہیے. اب ایسے ہی ایک اصلاح ہے 2021 PCRLJ پیج ہے 576. یہ کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. اس میں واضح طور پہ یہی کہا گیا ہے کہ اگر 342 CRPC کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایسا کوشچن جو اس سے نہیں اس کو پٹ کیا جاتا لیکن اس کے اگینسٹ آیا تھا, پھر وہ ایویڈنس اس کے اگینسٹ استعمال نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کی بنیاد پر اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے ڈکیٹی کا کیس ہے اور اس میں ریکوری بھی ہو جاتی ہے اس سے, پھر ریکوری کا کوشچن پٹ نہیں کیا جاتا 342 کی اسٹیٹمنٹ میں, تو ریکوری کی بنیاد پر اس کو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ریکوری کا کوشچن اس میں جو ہے جو بھی ایویڈنس ہوگی اس کے اگینسٹ یوز نہیں ہوتی. ایسے ہی ریپ کیس ہے 376, اور اس میں اگر جو ہے میڈیکل جو بھی آیا ہے اس کے, یعنی اگر سپوز ہائمن رپچر کہا جاتا ہے اس کو, پھر وہ کوشچن ایکیوز کو پٹ نہیں کیا جاتا میڈیکل والا, تو میڈیکل اس کے اگینسٹ یوز نہیں ہو سکتا اور اس کی بنیاد پر اس کو کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ 342 CRPC کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات ہیں, اور یہی بات سپریم کورٹ میں بھی یہی کہی گئی ہے. یہ ایک بہترین ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اسی ٹاپک پہ کہ 2010 SCMR پیج ہے 1009. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اگر 342 کی اسٹیٹمنٹ میں ایسی ایویڈنس جو اس کے اگینسٹ آئی ہے چیف ایگزام میں پروسیکیوشن کی طرف سے, کمپلیننٹ کی طرف سے, تو پھر اس پہ وہ کوشچن پٹ نہیں کیا گیا تو اس کی بنیاد پر اس کو سزا نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی وہ پیس آف ایویڈنس ایکیوز کے اگینسٹ یوز ہو سکتا ہے. یعنی اگینسٹ وہ ایکیوز وہ پیس آف ایویڈنس جس کا کوشچن پٹ نہیں کیا گیا 342 میں, وہ جو ہے پیس آف ایویڈنس اس اگینسٹ کے جو ہے اس ایکیوز کے اگینسٹ یوز نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے ایکیوز کے لیے بھی, اور اگر کوئی پروسیکیوشن میں ہے تو اس کے لیے بھی کہ خیال رہے کہ ہر وہ کوشچن جو ہے اس پہ وہ پٹ کرنا لازمی ہے. ایسے ہی اگر کوئی جو ہے اس میں کوئی موبائل فون ریکوری ہو جاتی ہے کیس میں, مثلا 302 ہے کیس, مرڈر کا کیس ہے,
اس میں اس کو کال کی گئی ہے ڈیسیزڈ کو، پھر اس کے بعد موبائل فون ریکور ہو جاتا ہے. اب موبائل فون کا کوشچن ریکوری کا یا جو ہے نا اس کا کہ آپ نے اس کو کال کی تھی، یہ کوشچن پٹ نہیں کیا جاتا 342 کی اسٹیٹمنٹ میں. ایون اس کے اگینسٹ ایویڈنس آ گئی اور اس کے ایکیوز کونسل نے کراس بھی صحیح طور پر نہیں کیا، لیکن چونکہ کوشچن پٹ نہیں ہوا تھا 342 میں تو وہ ایویڈنس اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. یہ بہت ہی اہم بات ہے. وہ جو کرمنل پریکٹس کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم بات ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. 342 کی اسٹیٹمنٹ کو ہم بالکل لائٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور موسٹلی کوڈ ایسے ہی فارمل جو ہے نا وہ کوشچن اس سے پوچھ کر فارمل سے ہی جواب لیے جاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں دیکھی جاتی. لیکن یہ جو کیس لائے ہیں جس میں ایکیوز کو ایکویٹ کیا گیا ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ اگر 342 کی اسٹیٹمنٹ میں جو انکریمنیٹنگ مٹیریل یا ایویڈنس which the prosecution have deposed against the accused have not been put in questions in the statement of 342 CRPC, then that piece of evidence cannot be used against the accused and accused cannot be convicted on such piece of evidence. تو میرے بھائی یہی بات جو ہے، یہ دو کیس لا اگین آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، ویسے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں. 2021 PCRLJ پیج ہے 576 اور 2010 SCMR پیج ہے 1009. تھینک یو. اللہ حافظ.